بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے وجود کی خبر پھیلی اور معتمد تک پہنچی تو وہ سناٹے میں رہ گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کر کے وہ مطمئن ہو گیا تھا 12واں امام پیدا ہی نہ ہوگا تو دشمنوں کا احتسال کیا کرے گا۔ لیکن جب امام علیہ السلام کے موجود ہونے کا سراغ لگا تو اس کے حکم پر امام حسن عسکری کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ امام مہدی علیہ السلام پہلے سے کہیں منتقل ہو گئے تھے۔ گھر کا چپا چپا دیکھ ڈالا۔ ناکامی ہونے پر خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد دوسری بار امام زادیاں دربار میں پیش ہوئی۔ ان میں جناب نرجس خاتون بھی تھی۔ عام حالات میں آپ اس چھوٹے سے دربار میں کھڑے ہو کر قیصر روم کو آواز دیتی اور قسطنطنیہ میں ایک زلزلہ آ جاتا، مگر آپ کی منزلت پچھلی حیثیت سے بہت زیادہ تھی۔ آپ ایک امام کی مقدس رفیقہ حیات اور خاتم الامامت کی برگزیدہ ماں تھیں۔ کوئی دنیاوی بادشاہ آپ کی نظر میں کیا سماتا؟ آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور بنا کچھ کہے سب کچھ کہہ دیا۔ معتمد کو خیال ہوا کہ شاید امام پیدا ہی نہ ہو رہے ہوں، لہٰذا اس نے عورتوں کی طرف سے اطمینان کیا کہ ان میں سے کوئی حاملہ نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی علامت کسی عورت میں نہیں پائے گی، تو لہٰذا اس نے انہیں چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعے کے بعد امام اپنی والدہ کے ساتھ سامرا چلے گئے اور ظالموں سے بچنے کے لیے چھپتے رہے۔ 279 ہجری میں معتمد مر گیا اور متوکل کا پوتا معتمد کا بھتیجا تخت نشین ہوا۔ اس کا سارا وقت خانہ جنگیوں اور کرامتہ کے فتنوں میں گزرتا، پھر بھی اس نے حضرت حجت کی تلاش جاری رکھی۔ ایک بار معتز کو پتہ چلا کہ امام ایک مکان میں قیام فرما ہے۔ اس نے اپنے ایک معتبر دوست عاشق کو چند دوستوں کے ساتھ روانہ کیا۔ نصف شب کے قریب یہ لوگ اس جگہ پہنچے۔ دربان باہر موجود تھا۔ عاشق نے اس سے پوچھا، کون رہتا ہے اس مکان میں؟ مالک مکان۔ دربان نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ یہ لوگ مکان میں داخل ہو گئے اور دربان نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا، ایک کشادہ اور عالی شان مکان کے اندر تھوڑے سے فاصلے سے ایک خوشنما مکان تھا، جس کے متصل دریا بہہ رہا تھا۔ دریا کی سطح پر ایک بزرگ چٹائی بچھائے مصروف عبادت تھے۔ عاشق کے ایک آدمی نے پانی میں اتر کر ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ آگے بڑھتے ہی ڈوبنے لگا۔ عاشق نے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ پھر دوسرے آدمی نے ایسی ہی غلطی کی۔ وہ بڑی مشکل سے بچ تو گیا، مگر بے ہوش ہو گیا۔ پھر ان سب نے بزرگ کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور مصروف عبادت رہے۔ دوسری بار معتز نے ایک اور کوشش کی۔ مکان میں ایک بزرگ خوشحانی سے تلاوت کلام فرما رہے تھے۔ جب معتز نے اپنی فوج کو انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا تو وہ فوجیوں کے بیچ سے نکل کر چلے گئے اور کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہو سکی، بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت نکل کر چلے گئے تھے۔ ناظرین، زمین پر آپ خدا کی حجت تھی اور لوگوں نے آپ کی ذات سے بے شمار معجزات دیکھے۔ ابو القاسم بغدادی نے، جو متوکل کا خادم زرافہ تھا، اس سے نقل کیا، ایک شعبہ باز شخص ہند سے متوکل کے پاس آیا جو حیرت انگیز چالاکیاں اور جادو دکھاتا تھا۔ اس جیسا شعبہ باز اور کوئی نہ تھا۔ متوکل کیونکہ کھیل تماشے کا شوقین تھا، اس نے چاہا کہ امام مہدی علیہ السلام کو خجالت میں ڈالے۔ اس نے اس ہندی شعبہ باز سے کہا، اگر تم علی بن محمد کو شرمندہ کر دو تو میں تمہیں 1000 خالص دینار دوں گا۔ شعبہ باز نے کہا،
बारीक हल्की रोटियां तैयार करवा कर दस्तरख्वान पर रख दो और मुझे इनके पहलू में बिठा दो। चुनांचा मुतवक्किल ने वैसा ही किया। इमाम हादी अलैहिस्सलाम को खाने के लिए बुलाया। आपके बाएं तरफ एक तकिया था और दीवार पर एक शेर की तस्वीर बनी हुई थी। शोबाबाज भी करीब बैठ गया। जब इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसने रोटी हवा में उड़ा दी। इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ दोबारा रोटी की तरफ बढ़ाया तो इसने दूसरी दफ़ा भी रोटी को हवा में उड़ा दिया। इसे देखकर सब लोग हंसने लगे। इस पर इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ इस दीवार पर लगी तस्वीर की तरफ बढ़ाया और शेर की तस्वीर से फरमाया, इसे पकड़ो। तो वो तस्वीर जानदार शेर में बदल गई, बाहर निकली और इस शोबदाबाज को निगल गई। फिर दोबारा अपनी जगह पर लौटकर वैसी ही तस्वीर बन गई जैसी पहले थी। तमाम लोग हैरत में डूब गए। इमाम हादी अलैहिस्सलाम उठे ताकि मजलिस से बाहर जाए। मुतवक्किल ने कहा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ रखें और इस शख्स को वापस लाएं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसम बा खुदा वो अब तुम्हें दोबारा नज़र नहीं आएगा। क्या तुम खुदा के दुश्मनों को खुदा के दोस्तों पर मुसल्लत करते हो? फिर आप मजलिस से बाहर चले गए और वो शख्स कभी दोबारा नज़र ना आया। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।